لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم مومنین اور مومنات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کی کہ جس کے اندر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں. اسماء حسنہ خداوند متعال کے بہت سارے نام قرآن مجید میں بھی ذکر کیے گئے ہیں، احادیث میں بھی ذکر ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے اندر بھی ذکر کیے گئے ہیں، جیسے کہ مشہور و معروف دعا جو اس کی تلاوت رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، دعائے دشن کبیر، اس میں بھی خدا کے بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں اور ہم ان ناموں کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. در حقیقت جو نام ہوتا ہے وہ اپنے مسمى کے اوپر، یعنی کہ جس شخصیت کا وہ نام ہوتا ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے. جو اس نام کا معنی ہوتا ہے وہ اس شخصیت کے اندر کے جس کے اوپر جس کا نام رکھا گیا ہے اس کے اندر اس صفت کے ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے. اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا رحمان ہے تو خدا کی صفت رحمان کے اوپر یہ لفظ رحمان دلالت کرتا ہے. اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں خدا رحیم ہے تو خدا کے رحیم ہونے پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے. اور اس طریقے سے جب ہم لفظ اللہ کہتے ہیں تو خدا کے اندر جتنی بھی صفات ہیں سب کا مجموعہ ملا کر لفظ اللہ کے اندر وہ معنی رکھتا ہے. اب اگر ہم انسانوں کے حساب سے اور مخلوق کے حساب سے بات کریں تو کسی بھی شخص کے اندر جو بھی کمال پایا جاتا ہے، کوئی بھی اس میں اچھی صفت پائی جاتی ہے یا حتیٰ کہ بری صفت بھی پائی جاتی ہے، تو اگر وہ صفت اس کے اندر اس طریقے سے راسخ ہو جائے کہ اب وہ اس کا ایک جز بن جائے، یعنی اب وہ صفت کے بغیر رہ نہیں سکتا ہو. یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، ایثار کرتا ہے، لیکن بہت کم کرتا ہے. کبھی کبھار سال میں ایک دفعہ اس نے صدقہ دے دیا، خیرات کر دی. لیکن اگر وہ بار بار صدقہ اور خیرات کرتا جائے گا تو وہ مشہور ہو جائے گا کہ وہ سخی شخص ہے. اب یہ سخی کا لقب، یہ سخی کا نام اس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا. اس طریقے سے اگر ایک شخص ہے جو بہادر ہے، شجاع ہے، ہر جنگ میں آگے آگے رہتا ہے تو اس کا لقب مشہور ہو جائے گا کہ یہ شجاع شخص ہے، یہ بہادر شخص ہے. تو در حقیقت جب انسان کے اندر کوئی صفت اس طریقے سے آ جائے کہ اب وہ اس سے جدا نہ ہو سکے، وہ اس کا جز بن جائے، تو اس کے بعد اس کو اس نام سے یاد کیا جانے لگتا ہے. اور کبھی کبھار تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا اصل نام چھپ جاتا ہے اور اس کو اسی نام سے جو ہے وہ یاد کیا جا رہا ہوتا ہے. اور در حقیقت عرب کے اندر یہ چیز بہت عام تھی کہ ان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ان کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا، ان کے ناموں سے زیادہ ان کے اندر مختلف قسم کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے، اب چاہے وہ خصوصیات اچھی ہوں یا بری ہوں. جب ہم خاندان اہل بیت علیہم السلام اور خصوصاً 14 معصومین علیہم السلام کی طرف پڑھتے ہیں اور ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے القاب معصومین کے نظر آتے ہیں، جو ہر لقب ایک خصوصیت اور ایک فضیلت کا حامل ہوتا ہے کہ جس کی نشاندہی وہ کر رہا ہوتا ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی القاب اور اسماء جناب فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ہے کہ جناب زہرا علیہ السلام کے کون کون سے ایسے القابات تھے اور ایسے اسماء تھے کہ جو ان کی فضیلت، ان کی کرامت، ان کی شرافت کے اوپر دلالت کرتے تھے. آئیں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ذکر کریں کہ کچھ مشہور القاب کہ جو کتب کے اندر لکھے گئے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا کے، کہ جن کی تعداد تقریباً 11 بنتی ہے. فاطمہ، زہرا، بطول، سیدہ، طاہرہ، مبارکہ، صدیقہ، زاکیہ، راضیہ، مرضیہ اور محدثہ. یہ وہ مشہور 11 اسماء ہیں کہ جو کتب کے اندر موجود ہیں اور مختلف کتب کے اندر یہ درج کیے گئے ہیں. اس کے بعد ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کریں کہ جس حدیث کے اندر بھی
امام جعفر صادق علیہ السلام نے بی بی زہرا علیہ السلام کے مشہور القاب کا ذکر کیا ہے، یعنی خود حدیث کے اندر یہ القاب موجود ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کے پاس بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ تو یہ 9 نام خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث میں ذکر ہیں۔ باقی کچھ اور اسماء اور القاب جو ہے وہ باقی احادیث کے اندر اور دوسری زیارتوں کے اندر جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تمام الفاظ اور تمام القابات کی تشریح کرنا اور بحق کہی اس کو سمجھانا یہ تو بہت مشکل کام ہے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم بی بی زہرا علیہ السلام کے کچھ القابات کی تشریح اور اس کی وجہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا مقام ان تمام مخلوقات کے اندر جو خداوند متعال نے خلق کی ہے کس قدر بلند اور کس قدر پایا اور اشرف ہے۔ سب سے پہلا لقب کہ جو بی بی زہرا کا نام بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فاطمہ۔ فاطمہ لفظ فاطمہ فاطمہ سے ہے کہ جس کے معنی ہے چھڑانا یا کسی چیز سے علیحدہ کر دینا، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے علیحدہ کر دینے کے معنی کو کہا جاتا ہے فاطمہ، یعنی آپ کسی چیز کو کسی کے پاس سے الگ کر جدا کر دیں تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے فاطمہ، یعنی اس کو آپ نے جدا کر دیا۔ اس لقب اور اس بی بی زہرا کے نام کے ذیل میں ہم چند روایات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ بی بی کا یہ لقب کیوں پڑا، بی بی کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جناب سیدہ اور ان کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، یعنی خدا بی بی فاطمہ اور ان کے چاہنے والوں کو جہنم سے الگ کر دے گا، جہنم سے جدا کر دے گا، اس لیے بی بی زہرا کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت کہ جو امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بیان کروں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، تو میں نے عرض کیا گیا یا رسول اللہ بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی اولاد کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا رکھا ہے۔ ان روایات کی روشنی میں یہ بات ہمارے لیے واضح ہوتی ہے کہ جناب فاطمہ کی یہ فضیلت صرف ان سے ہی مخصوص نہیں بلکہ وہ اس طرح کی فضیلت ہے کہ جو ان کے ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے، اور بی بی فاطمہ کے توسل سے، ان کے واسطے سے، ان کے حق کے واسطے سے خداوند متعال اور ان کی محبت کے واسطے سے ان کی اولاد کو اور ان کے چاہنے والے محبین کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا کرے گا، کہ وہ جہنم کی آگ کہ جس کے اتنے سارے عذاب گنوائے گئے ہیں، لیکن اگر کوئی محبین فاطمہ الزہرا ہوگا تو خدا اس کو بی بی زہرا کے اس نام کے صدقے میں، بی بی زہرا کے اس کرم اور فضیلت کے صدقے میں جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دے گا۔ اب ہم چلتے ہیں بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے دوسرے لقب کی طرف، جو لقب ہے زہرا۔ زہرا کے لغوی معنی چمکدار، روشنی اور پھول کے کلی کے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام سراپا نور تھی اور آپ کی خلقت بھی نورانی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ خدا کے نور سے جدا نہیں تھی اور آپ کے ہی نور سے خداوند متعال نے جہان کو روشن کیا ہے۔ ہمارے پاس چند روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ کے نور سے خدا نے فلاں فلاں چیز کو خلق کیا، پھر امام علی علیہ السلام کے نور سے فلاں فلاں چیز کو خلق کیا، امام حسن اور امام حسین کے نور سے خلق کیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جب ان تمام چیزوں کو خلق کرنے کے بعد خدا نے اس کے اوپر اندھیرا چھا دیا تو تمام ملائکہ اور مخلوقات جو ہے وہ وحشت زدہ ہو گئی، ڈر گئی۔ تو اس کے بعد خدا نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ بی بی زہرا علیہ السلام کے نور میں سے تھوڑے سے نور کو، نہ کہ مکمل نور کو بلکہ کچھ نور کو لے جا کر عرش کے اوپر معلق کر دیا جائے، کہ جس کی وجہ سے تمام کون و مکان جو ہے، زمین و آسمان، یہ سب روشن ہو گئے۔ تو حقیقت بی بی زہرا سراپا نور تھی، نور ان کا نوری وجود تھا، اور ان کا نور کا ہی صدقہ ہے کہ آج زمین و آسمان کے اندر یہ روشنی اور نور موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ محراب عبادت میں جب کھڑی ہوتی، یعنی عبادت کی جگہ کے اوپر جب کھڑی ہوتی، اپنے مصلی کے اوپر کھڑی ہوتی، تو آپ سلام اللہ علیہ کا نور ستاروں آسمان والوں کے لیے ایسے درخشاں کرتا جیسے، یعنی ایسا روشن ہوتا کہ جیسے ستاروں
کی روشنی زمین والوں کو روشن کرتی ہے۔ یعنی کبھی آپ دیکھیں جب اندھیرا ہوا ہو تو آپ جب کسی کھلے میدان کے اندر ہوں تو ستاروں کی روشنی کس طریقے سے رات کے وقت میں زمین کو روشن کر دیتی ہے، اس طریقے سے بی بی زہرا علیہ السلام کا نور آسمان والوں کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے۔ اسی انداز میں ایک اور حدیث کہ حسن بن یزید نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سلام اللہ علیہ کا نام فاطمۃ الزہرا کیوں رکھا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ جنت میں ان کے لیے یاقوت کا ایک قبہ ہے، ٹھیک ہے، قبہ ہے جو لال ہے۔ قبہ کہتے ہیں گھر کے اوپر کہ جو ایک گنبد نما چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے قبہ۔ کہا ایک قبہ ہے کہ جو لال ہے اور ہوا میں بلند ہے اور ہوا میں معلق ہے بغیر کسی ستون کے، کہ کوئی ستون نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو اگر آپ کو ہوا میں معلق کرنا ہو تو اس کو آپ ستون کے ذریعے، پولز کے ذریعے جو ہے وہ معلق کرتے ہیں، لیکن یہ قبہ جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہوا میں معلق ہے اور بغیر کسی ستون کے۔ اللہ جبار کی قدرت سے نہ اس کے نیچے کوئی ستون ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی چیز جس سے اسے معلق رکھا جا سکے۔ اس کے 1000 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے پاس 1000 فرشتے موجود ہیں۔ آسمان والے اس کو اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے زمین والے کوكب دری کو دیکھتے ہیں، اور کہیں گے کہ یہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کی شان ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے ہم لوگ زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور یہاں پر ایک ستارے کا تذکرہ کیا گیا ہے کوكب دری، تو اس طریقے سے ہم اس ستارے کو دیکھتے ہیں، آسمان والے کے جو خود اتنا بلند ہیں اس کے باوجود وہ بی بی زہرا علیہ السلام کے اس گھر کو، اس محل کو دیکھیں گے کہ جو آسمان والوں سے بھی اتنا دور اور اس قدر روشن ہوگا کہ اس کی روشنی آسمان والوں کو کوكب دری کی طرح محسوس ہو رہی ہوگی۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا زوجہ امیر المؤمنین دختر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مادر حسنین اور بی بی زینب و بی ام کلثوم کی فضیلت ہے۔ ہم آگے بڑھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک اور لقب کہ جو بطول کے نام سے مشہور ہے، بطول کے بہت سارے معنی ذکر کیے گئے ہیں کہ جس کے اندر سے بعض معنی کسی کو کسی چیز سے جدا کر دینا، علائق سے دوری ہونا، اور اس طرح کے دوسرے معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس ذیل میں ایک حدیث ہمارے سامنے، 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ سب سے پہلی حدیث کہ بعض روایات میں لفظ بطول کی جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک حضرت مریم یعنی مادر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطول تھی اور دوسری فاطمہ بطول ہیں۔ بطول وہ ہے کہ جس نے نجاست کو نہ دیکھا ہو اور وہ ایام نجاست سے پاک ہوں۔ بے شک انبیاء کی صاحبزادیوں کے لیے، انبیاء کی دختروں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ ایک اور حدیث کہ یہ ظاہری طور پر مادی نجاست سے دوری کے اوپر دلالت کر رہی تھی، ایک اور حدیث کہ جو روحانی اور دوسری جو اخلاقی برائیاں ہیں اور نجاسات ہیں اس سے دوری کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ، اور یہ روایت عامہ کے اندر بھی یعنی اہل سنت کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ کہ جو اہل سنت کے راوی ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دین اور شرف کی وجہ سے تمام عورتوں سے منفرد اور یگانہ تھی۔ جبکہ علامہ ابن منظور نے اس جملے کا بھی اضافہ کیا ہے کہ بی بی زہرا تارک دنیا اور ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتی تھیں، اسی لیے جناب زہرا کو بطول کہلایا گیا۔ یعنی جناب زہرا علیہ السلام چاہے مادی نجاسات اور برائیاں ہوں یا چاہے روحانی نجاسات اور برائیاں ہوں، ان دونوں برائیوں سے خداوند متعال نے اس ہستی کو الگ رکھا ہے، منقطع رکھا ہے اور جدا رکھا ہے۔ آگے ہم بڑھیں تو بی بی زہرا کا ایک اور لقب سیدہ کہ جس کے معنی سے آپ بھی واضح ہوں گے کہ سید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سرداری کرنا، سردار ہونا، کہ جس کی حکومت ہو، اور سیدہ مؤنث کا صیغہ ہے یعنی وہ عورت کے جو سردار ہو۔ جس طریقے سے سید القوم کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، امام علی کو سید الاوصیاء کہا جاتا ہے، اور امام حسن اور امام حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث کہ جو بی بی زہرا کے اس لقب کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ مودۃ القربہ میں خود جناب سیدہ سے مروی ہے
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب زہرا جناب فاطمہ کہ اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمام عالم کی عورتوں کی یا یہ کہ تمام امت کی عورتوں کی تم سردار ہو؟ تو جناب زہرا نے کہا جی ہاں بابا میں خوش ہوں۔ یا اس کے علاوہ ایک اور کہ جہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سیدۃ النساء اہل جنت کے ہونے کے بارے میں بھی موجود ہے، یعنی بی بی زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ابو ہریرہ سے ہی ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ کہ جسے میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا میرے پاس ملاقات کے لیے آیا خداوند متعال کی اجازت لے کر، اور مجھے آ کر قیامت تک کی بشارتیں خبریں سنانے لگا، اور پھر مجھے خبر دی کہ فاطمہ بہشتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء الجنہ ہے، اور امام حسن اور امام حسین سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ اس کے بعد ایک اور لقب کہ جو بی بی زہرا کا طاہرہ لقب ہے، جو لفظ طہورہ سے مشتق ہے، جس کے معنی پاک اور طہارت کے ہیں، کہ جس کے اوپر خداوند متعال کی قرآن کی وہ آیت کہ جس کو ہم آیت تطہیر کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ بھی آیت صرف بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ پنجتن پاک کے وجود کے پاک اور صاف اور طاہر ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے لفظ طاہر کے مقابلے میں نجاسات اور برائیاں آتی ہیں، یعنی بی بی زہرا سلام علیہا کا وجود طاہر ہے تو ان تمام چیزوں سے دور ہے، کہ جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے اس کے اوپر جو لقب گزرا لفظ بتول اس کے اندر بھی اس کی وضاحت پیش کی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ اخلاق ذمیمہ سے پاک اور طاہر، یعنی برے اخلاق سے پاک اور طاہر ہونے کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کہلوایا گیا۔ یہاں پر ہم جناب سیدہ کی عصمت و طہارت سے متعلق ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں محمد یعنی کہ خود رسول اللہ، علی، فاطمہ اور حسن اور حسین کے پیدا ہونے والے 9 ائمہ پاک اور پاکیزہ ہیں، یعنی صرف پنجتن پاک نہیں بلکہ 14 کے 14 معصومین، کیونکہ سب اولنا محمد، اوسطنا محمد اور آخرنا محمد، کلنا محمد ہیں، اس لیے سب کے سب اس نورانی وجود کی وجہ سے پاک اور صاف ہیں۔ آخری لقب کہ جو ہم بی بی زہرا سلام علیہا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس کا لقب ہے مبارکہ۔ مبارکہ کا معنی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مبارک اور سعید سے نکلا ہے کہ خوش ہونا، خوش بختی ہونا، کسی کا وجود باعث مبارک ہونا، یعنی اس کے نور کی وجہ سے، اس کے وجود کی وجہ سے باقی لوگوں کو خوشی نصیب ہو، بابرکت ہو اس کا وجود۔ آپ سلام علیہ کا وجود کیوں بابرکت نہ ہو؟ کیونکہ آپ سلام علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ گرامی تھی، اور امام حسن اور امام حسین اور باقی تمام ائمہ اور معصومین کی والدہ گرامی تھیں، تو کیسے آپ کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے باعث مبارک نہ ہوا؟ اور آپ ہی کے بطن سے سادات کا جو سلسلہ چلا وہ آج تک اس دنیا میں موجود ہے، جس کے اوپر سورہ کوثر بھی دلالت کرتی ہے، تو یہ آپ کے وجود کی مبارک تھی، یہ آپ کے وجود کی سعادت مندی تھی کہ آپ کے وجود سے اتنے سارے کرامات اور اتنے سارے فضل آشکار ہوئے۔ خود یہ بھی آپ کے وجود کی کرامت ہے کہ جو ہم نے اوپر لفظ فاطمہ میں پڑھا کہ آپ کے وجود کی وجہ سے خداوند متعال آپ کے محبین کو جہنم سے آزادی دے دے گا۔ یہ اسی طریقے سے ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جناب سلمان سے جب رسول اللہ نے کہا کہ جناب زہرا کی محبت 100 مقامات پر تمہیں فائدہ پہنچائے گی، اور اس میں سے کم ترین مقامات جو رسول اللہ نے ذکر کیے، جو 6 ذکر کیے کہ جس کے اندر موت، حشر اور قیامت اور برزخ ذکر ہے، تو ذرا سوچیں کہ جناب زہرا کے وجود کی کیا مبارک اور کیا سعادت ہوگی، بی بی زہرا کا وجود کتنا مبارک ہوگا کہ جس کے صدقے میں خداوند متعال 100 مقامات کے اوپر مومن کو جو ہے وہ چھٹکارا عطا کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اور اس میں سے کم ترین مقامات کہ جس کو ہم سب سے زیادہ مشکل جانتے ہیں، ان مقامات کو خدا نے سب سے کم ترین مقامات کہلوایا ہے۔ بس ہم اپنے اس موضوع کا اختتام ایک شعر کے اوپر کریں کہ جو جناب محسن نقوی صاحب کا یہ شعر ہے کہ یہ تا سے تہا کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے، یہ ہا سے ہر دو سرا کے سلطان کے دین کی پور نور انجمن ہے، یہ زا سے زینت زمیں کی، ہا سے ہدایتوں کا چمن ہے، یہ راہ سے رہبر وفا کی، الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا۔
خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوجہ امیر المومنین اور والدہ جناب حسنین علیہم السلام کے واسطے سے اور ان کے توسل کے واسطے سے ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائیں، اور جلد سے جلد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور فرمائیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔